بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایٹ کلاس اپنی آج کی ڈائری جو ہے سب سے پہلے نوٹ کر لیں۔ میر تقی میر کی جو غزل ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، اس کا آخری شعر رہ گیا ہے، شعر نمبر 7۔ اس کی ہم نے تشریح لکھنی ہے اور اگلی غزل ہم لوگوں نے پڑھنی ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ اس میں شاعر کا تعارف، اس کی ریڈنگ اور جو مشق ہے وہ ہم آج کی ڈیٹ میں جو ہے وہ کریں گے۔ حصہ غزل ہم لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ حصہ غزل میں پہلی غزل جو ہم نے پڑھی وہ میر تقی میر کی تھی، جس کا آج ہم لوگوں نے آخری شعر جو ہے وہ لکھنا ہے اپنی نوٹ بکس پہ۔ شعر نمبر 7 اپنی نوٹ بکس نکالیے، ریڈی کیجئے نوٹ بکس، ڈیٹ مینشن کریں، مارجن لائن لگائیں۔ شعر نمبر 7 دیکھیے ایٹ کلاس، اپنی نوٹ بکس پہ مارکر کے ساتھ شعر لکھیں گے۔ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ میر حل لغت کی ہیڈنگ دو، آگے آپ ایٹ کلاس حل لغت کی مارکر کے ساتھ ہیڈنگ دیں کہ جس طرح ہم لوگ الفاظ مان لکھتے ہیں اس طرح میننگ لکھیے مشکل الفاظ کے۔ میر شاعر کا تخلص ہے، نیم باز آدھی کھلی ہوئی، مستی نشہ خمار۔ مفہوم کی ہیڈنگ دیں، محبوب کی اد کھلی آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں گے اس کے بعد، شاعر کے لیے محبوب کی ہر ادا دلکش، دلربا اور دل فریب ہوتی ہے۔ عاشق محبوب کی آدھی کھلی آنکھوں کا انداز بتا رہا ہے کہ میں کش جام پہ جام پی کر سرور اور کیفیت و مستی کی حالت میں آتا ہے تو مستی اور سرور میں آدھی آنکھیں کھولتا ہے۔ محبوب کی بھی یہ نیم باز آنکھیں عاشق کے دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہیں۔ ایسی حالت سے محبوب کے حسن میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے جو عاشق کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ وہ ہر وقت محبوب کے تصورات میں ڈوبا رہتا ہے۔ جب وہ نیم باز آنکھوں کو دیکھتا ہے تو آرزو کرتا ہے چھلکے تیری آنکھوں میں شراب اور نم زیادہ۔ آرزو کرتا ہے کے بعد آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ شعر لکھنا ہے۔ شعر کیا ہے کلاس؟ چھلکے تیری آنکھوں میں شراب اور نم زیادہ، مہکیں تیرے عارض کے گلاب اور زیادہ۔ تشریح ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میر تقی میر کی غزل آج ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب اپنی آپ لوگ ٹیکسٹ بکس کھولیں، اس میں ہماری بکس پہ چوتھی غزل ہے، آپ کے سلیبس میں شامل دوسری غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ آپ کی بکس پہ آپ دیکھیں گے چوتھی غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ اس میں آپ لوگوں نے بہادر شاہ ظفر کا سب سے پہلے تعارف نکالنا ہے، اپنے شاعر کا تعارف دیکھیے۔ تعارف پڑھنے سے پہلے سن پیدائش اور سن وفات کو ہائی لائٹ کریں۔ 1775، 1862 یہ ہمارا سن پیدائش اور سن وفات ہے بہادر شاہ ظفر کا۔ تعارف دیکھیے، بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ ہائی لائٹ کریں اس لائن کو، یہ ایم سی کیوز میں آ سکتی ہے کہ مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار کون تھے؟ بہادر شاہ ظفر تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا، مغلیہ اقتدار جو ہے وہ تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی۔ شاعری میں شاہ نذیر، ذوق اور غالب سے اصلاح لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے وطن سے نکال کے رنگون جو موجودہ ینگون ہے برما میں، وہاں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی کسمہ پرسی میں گزارے، انتہائی بری حالت میں، خراب حالت میں بسر کیے، رنگون ہی میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔
بہادر شاہ ظفر کی کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ کلیات کسی بھی شاعر کی بڑی کتاب ہوتی ہے جس میں اس کی تمام شاعری جو ہے وہ اکٹھی کر دی جائے اور ایک بڑی کتاب بنا دی جائے، اسے کلیات کہتے ہیں۔ اس میں 30,000 سے زیادہ شعر موجود ہیں۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طب آزمائی کی، لیکن ان کی جو پہچان ہے وہ کیا ہے؟ غزل، جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصا سقیم ہے، بڑا ہے، جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے وہ شاعر کا تعارف ہو گیا۔ نیکسٹ اپنی جو ہے وہ غزل نکالیے بہادر شاہ ظفر کی۔ پینسلز آپ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں 8 کلاس میننگس لکھنے کے لیے۔ پہلا شعر دیکھیے غزل کا۔ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا دیار، ویران، دیار وطن یا دنیا، عالم دنیا، ناپائیدار نہ رہنے والی۔ مفہوم دیکھیں اس کا کیا ہوگا کہ میرا اس ویران دنیا میں دل نہیں لگتا، کس ختم ہو جانے والی یا اس فانی دنیا میں کس کا دل لگا ہے یا کس کی بنی ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ مغلیہ خاندان کے آخری حکمران تھے۔ انگریزوں نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا اور انہیں رنگون کے قلعے میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے لوگوں میں پیار، محبت اور ہمدردی کے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، ان کا دوسروں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ انتہائی ویران خراب ہو گیا ہے، اور مجھے اب یہ دنیا جو ہے یہ ویران اور برباد نظر آتی ہے۔ میرا دل اس دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے، اور جب اللہ کے بندوں کو دنیا کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور انہیں اس چیز کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، تو ان کا پھر اس دنیا میں دل نہیں لگتا۔ تو میرا بھی اس ویران دنیا میں جو ہے وہ دل نہیں لگتا کہ اس ختم ہو جانے والی دنیا میں پھر کس کا دل جو ہے وہ لگا ہے۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر زندگی دراز، لمبی 4 دن مختصر، آرزو تمنا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جو زندگی کے مختصر دن ہیں اپنی طرف سے ہم لمبی زندگی مانگ کر لائے ہیں، لیکن اس میں سے بھی آدھی زندگی تمنا کرتے ہوئے اور آدھی زندگی ان تمناؤں کے پورا ہونے کے انتظار میں جو ہے وہ گزر گئی ہے۔ زندگی جو ہے وہ انتہائی مختصر ہے۔ اب اس شعر میں شاعر نے زندگی کے مختصر ہونے کا ذکر کیا ہے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ انتہائی جتنی بھی لمبی زندگی وہ مانگ کر لائے، لیکن اس کو وہ زندگی مختصر ہی نظر آتی ہے، اور اس میں سے 2 دن یعنی کہ آدھی زندگی جو ہے وہ خواہشات اور تمنائیں کرتے ہوئے گزر جاتی ہے، اور باقی کی آدھی زندگی جو ہے وہ آرزوؤں، تمناؤں اور خواہشات کے پورا ہونے کے انتظار میں جو ہے وہ گزر جاتی ہے، اور وہ اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اس کے سارے منصوبے ادھورے اور نامکمل رہ جاتے ہیں۔ دنیا میں انسان آتا ہے، طرح طرح کی تدابیر سوچتا ہے، انسان مختلف قسم کی جو ہے اس کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی مختلف قسم کے منصوبے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو وہ پورا کرنے کے لیے جتن کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، اور اس کا کچھ بھروسہ نہیں کہ کب موت آئے اور جو ہے وہ زندگی ختم ہو جائے۔ بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ باغباں مالی صیاد، شکاری گلا شکایت، فصل بہار بہار کا موسم۔ اب اس شعر میں جو اس میں جو ہے اگر مفہوم دیکھیں گے اس شعر کا تو کیا بنے گا 8 کلاس کہ بلبل کو نہ تو مالی سے اور نہ ہی شکاری سے کوئی شکایت ہے کہ اس کی قسمت میں بہار کے موسم میں قید لکھی تھی۔ اب اصل میں اس شعر میں جو ہے وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جب انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس وقت جو بہادر شاہ ظفر ہیں وہ روپوش ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے، لیکن ان کے ساتھیوں نے ان کے چھپنے کی خبر جو ہے وہ انگریزوں کو دی، ان کے ٹھکانے کا جو ہے بتایا اور غداری کی، اور اس طرح سے انہیں پکڑ لیا گیا اور رنگون کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ تو بہادر شاہ ظفر کہہ رہے ہیں کہ نہ تو مجھے ان غدار ساتھیوں سے کوئی شکایت ہے جنہوں نے مخبری کی
اور انگریزوں کے ہاتھوں مجھے قید کروایا، اور نہ ہی ان انگریزوں سے گلہ ہے کہ جنہوں نے مجھے گرفتار کیا، کہ میری قسمت میں قید ہونا لکھا تھا جو کہ مجھے جو ہے وہ مل گئی۔ اس کی انہوں نے جو یہ شعر ہے اس میں انہوں نے اس کی جو ہے وہ مثال دی ہے، وضاحت کی ہے کس سے، کہ جو بلبل ہے اگر اس کو پکڑ لیا جاتا ہے مالی کی نشاندہی پر، تو نہ تو اس کو مالی سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی اس کو شکاری سے کوئی گلہ ہے، کہ شکاری کا کام ہے پکڑنا، قید کرنا، اور نہ ہی مالی جس نے نشاندہی کی اس کو پکڑوایا اس کو اس سے کوئی گلہ ہے، کہ اس کی قسمت پہ موسم بہار میں جو ہے وہ قید ہونا لکھا تھا، تو قسمت کا لکھا ہوا جو ہے وہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، حسرتیں ناکام خواہشیں کہیں اور کسی اور جگہ بسیں، آباد ہو جائیں دل داغدار، دکھی دل یا زخمی دل، کہ ان ناکامیوں سے کہہ دو کہ اب کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں، کہ اس دکھی دل میں اتنی جگہ نہیں ہے۔ اب یہاں اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کا جو ہے وہ ذکر کر رہا ہے، دکھوں کی کثرت کا ذکر کر رہا ہے، کہ انسان کو زندگی میں بہت سے علام و مصائب سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میں بھی اسی طرح سے بہت سے تکالیف سے، علام و مصائب سے دوچار رہا ہوں، ان غموں نے مجھے پریشان حال کر دیا ہے، لیکن میری تمام تمنائیں، میری تمام خواہشات جو ہیں وہ جو ہے خاک میں مل گئی ہیں، زندگی میں مجھے دکھ ہی دکھ ملے ہیں۔ تو اب جو ہے شاعر یہاں پر روایتی انداز اختیار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ان مصیبتوں سے اور ناکامیوں سے کہو کہ وہ اب کہیں اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں، کہیں اور اپنا گھر بنا لیں، کہ یہ دل تو پہلے ہی زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، اب مزید کوئی زخم برداشت کرنے کی اس میں ہمت باقی نہیں رہی۔ دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں، کنجے مزار قبر کا کونا، کہ زندگی کے دن جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں، زندگی کی شام ہو گئی ہے، اب ہم اپنی قبر میں آرام سے جو ہے وہ سوئیں گے۔ پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کا کیا مطلب ہے، کہ آرام سے سکون سے جو ہے وہ سوئیں گے، کہ میری زندگی جو ہے وہ انتہائی دکھوں میں، تکلیفوں میں گزری ہے، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی آرام اور سکون جو ہے وہ میسر نہیں ہوا۔ جس طرح سے ہم نے شاعر کے تعارف میں پڑھا کہ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ رنگون کے قلعے میں نظر بند کر دیا تھا، قید کے دوران بھی انہوں نے تکلیفیں اور مصیبتیں دیکھیں، تو اب وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب جو ہے مرنے کے بعد مجھے ان غموں سے، دکھوں سے نجات مل جائے گی، اور میں اپنی قبر میں آرام سے، سکون سے جو ہے وہ سو سکوں گا، کہ قبر میں جو ہے وہ مجھے یہ غم جو ہے میرا پیچھا نہیں کریں گے، اور مجھے ان غموں سے نجات مل جائے گی، اور میری زندگی جب ختم ہوگی تبھی میرے یہ دکھ اور تکالیف جو ہیں یہ ختم ہوں گے۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، بد نصیب، بد قسمت، دو گز تھوڑی سی زمین جگہ، کوئے یار کا لفظی مطلب ہے یار کی بستی، یہاں پہ آ جائے گا وطن، یعنی کہ ان کا جو وطن تھا دہلی۔ کہہ رہے ہیں کہ ظفر تو کتنا بدقسمت ہے کہ دفن ہونے کے لیے تجھے اپنے وطن میں تھوڑی سی جگہ بھی نہ ملی۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا ہے کہ انہیں رنگون کے قلعے میں جو ہے وہ نظر بند کر دیا گیا تھا، ان کی سلطنت جو ہے ان سے چھین لی گئی تھی، ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود ان کو جو ہے جب قید کیا گیا تو ہر انسان جہاں پہ پیدا ہوتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو وہیں پہ دفنایا جائے، وہ وہیں پہ دفن ہو، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے یہاں قید میں رکھا گیا ہے تو مجھے جو ہے میری موت بھی یہیں پر آئے گی، اور مجھے میرے وطن میں دفن ہونے کے لیے جو ہے وہ تھوڑی سی زمین بھی جو ہے نہیں ملے گی۔ تو ظفر تو کتنا بد نصیب ہے، تو کتنا بدبخت ہے کہ تجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے تھوڑی سی جگہ بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہوگی۔ کلیات ظفر اس کا ماخذ ہے 8 کلاس۔ آگے اپنی ایکسرسائز کی طرف دیکھیے نیکسٹ پیج پر۔ کویسچن ہے، پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے؟ اس میں آ جائے گا جو ہے کس کے لیے، تو کس کاٹ دیں گے۔ پہلے شعر میں شاعر نے اجڑے دیار کو قید خانے کے لیے استعارہ استعمال کیا ہے۔ مقطع میں شاعر نے دو گز زمیں کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ مقطع میں شاعر نے دو گز زمیں کا کنایا کس کاٹو، اس کی جگہ لکھو قبر کے لیے استعمال کیا ہے۔ خالی جگہ دیکھیں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، پھیلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں،
دو گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی۔ یہ ہماری جو ہے غزل کی ریڈنگ، اس کی ایکسرسائز میں یہی چیزیں تھیں، یہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ کاپی ورک جو ہے وہ کلاس سٹارٹ کریں گے۔